چیزیں ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا میں صرف اور صرف پردہ ہی شامل ہوتا ہے، لیکن حیا میں پردہ شامل نہیں ہے. حیا میں ہمارے کیریکٹر شامل ہے، حیا میں ہمارے اخلاق شامل ہے، حیا میں ہمارا کردار شامل ہے، حیا میں ہمارے تعلقات شامل ہیں. یہ ساری چیزیں حیا میں شامل ہیں. یہ قرآن کے نظریے سے ہم دیکھتے ہیں. فرمایا گیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. ہم نفسانی خواہشات کو ترک کر کے ہم اللہ کی طرف اگر متوجہ ہوں گے تو ہم نے اللہ کو پا لیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا. دنیاوی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے اور ہمیں آگے جانا ہے. اگر ہم دوسروں سے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں، یہاں پر صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کا اجر ہمیں لوگ نہیں دیں گے، بلکہ اس کا اجر ہمارا رب، ہمارا اللہ ہمیں دے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھ رہا ہے. ہم چاہے پوشیدہ میں بات کریں یا سب کے ظاہر ہو کے بات کریں، کسی کی برائی کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا رب اس چیز کو جانتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. ہم پریشان حال میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم کسی بھی چیز میں گرفتار ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے قریب جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا سکون ہے کہ وہ ہمیں کہیں پر نہیں مل سکتا. ہم نیکی کا کسی کے ساتھ اچھے نیکی کا سلوک کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست مانتا ہے. ہم اگر اچھا تعلق رکھتے ہیں، اچھے سے کام کرتے ہیں، اور ہمارا جو 5 ارکان دیے گئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے ہمیں جنت نہیں ملے گی. جنت اس کو ملے گی جب ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اگر ہم پہاڑ بھی لے کر جائیں گے نا، حدیث میں اگر ہم نیکیوں کا پہاڑ بھی لے کر جائیں گے نا، اور ہمارے بد اخلاق ہوں گے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہمارے اخلاق برے ہوں گے، تو ہمیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ یہ جس سے ہم برا سلوک کرتے ہیں ہماری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی. تو سب سے اوپر جو ہوتا ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ یہ کیوں کہا گیا ہوگا؟ 5 ہیں اپنے پلر نا جی، وہ اسلام کی بنیاد ہے. 5 ہے جی، اس میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. جی، میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. جب تو آپ نے بات کی نا اخلاق، یہ 5 چیز میں 1 to 1 ہے. اللہ اور بندہ، اللہ اور بندہ. تو ہم دونوں کے بیچ کا اپن بولیں گے اللہ پاک معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، وہ رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میرے کو بھی کچھ دنوں سے یہ سوچ آئی ہے. اخلاق والی بات میں ہم نے تیسرا پرسن آ گیا، وہ گواہ آ گیا، وہ بول دے گا نا اس نے کچھ بھی کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور اگر وہ معاف کر دے گا نا تو اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا. اور اس مسئلے میں وہی معاف کرے گا تب اللہ معاف کرے گا. اور ہم جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں ہمارے لیے باغات ہوں گے، وہاں الحمدللہ محل ہوں گے، وہاں پر نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، وہاں پر ہمارے لیے تخت دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل ہونے والا بنائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم نیکی کی حکم دے، دعوت دے نیکی کی، کیونکہ تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے. ہمارے نبی تبلیغ کیا کرتے تھے، دین کی دعوت دیا کرتے تھے، تو یہی چیز ہمیں دین کی دعوت دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی ہدایت دے، توفیق دے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمارا مقام ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جی، دنیا کے یہاں پر سوشل میڈیا بھی بتایا گیا ہے اور حیا بھی بتایا گیا ہے. سوشل میڈیا سے بگاڑ آتا ہے. جی، یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں، یہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں. جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جی دوزخ ہے. جی، یہ وہی لوگ ہیں، مطلب یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں، جو اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے ہیں، جو ہر چیز کو برا کہتے ہیں. تو ان کا یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہم لوگوں نے، اور بہت اچھے سے اسٹڈی